الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ کے متعلقہ جو احکام ہیں اور جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو باقیوں سے اس کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ ایک میت کے اوپر مرنے والے کا حق ہوتا ہے، میت کا حق ہوتا ہے کہ باقی جو اس کے رشتہ دار ہیں، باقی مسلمان ہیں، ان کے ذمہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہیں جن کا جان لینا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے اندر جو پہلا فرض ہے وہ ہے 4 تکبیرات کا کہنا۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات کا کہنا یہ فرض ہے۔ یہ امام کے اوپر بھی ہے، مقتدی کے اوپر بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام تکبیرات کہے گا اور مقتدی خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے تکبیرات کا کہنا ضروری ہے۔ اگر مقتدی جو ہیں وہ تکبیرات اپنے منہ سے ادا نہیں کرتے تو ان کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے 4 تکبیرات۔ یہ 4 تکبیرات یہ امام کے اوپر بھی فرض ہیں اور مقتدی کے اوپر بھی فرض ہیں۔ دوسرا جو نماز جنازہ کے اندر فرض ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا۔ قیام کی صورت میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ دو چیزیں نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ کی نیت کیا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر ایک نیت کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو نیت کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ 4 تکبیرات نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہیں تو 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ۔ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، یعنی درود واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے۔ یہ جو ہے یہ نیت ہے نماز جنازہ کی۔ تو نماز جنازہ کے فرائض میں سے ایک تو یہ ہے کہ 4 تکبیرات جو امام کے اوپر بھی فرض ہیں اور مقتدی کے اوپر بھی فرض ہیں، اور دوسرا فرض جو ہے وہ قیام، یعنی کھڑے ہو کے نماز جنازہ کو ادا کرنا۔ 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت ہیں۔ ایک ثنا، جو ثنا پڑھی جاتی ہے، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک الفاظ کی زیادتی ہے، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، باقی سیم ہے، ایک طرح کا ہے۔ تو یہ ثنا، تو ثنا کا پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، وہ کون سا درود پڑھا جائے؟ تو بہتر یہی ہے کہ نماز کے اندر جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے یہی درود پڑھا جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ میت کے لیے دعا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ نماز جنازہ کے اندر سنت ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز جنازہ صحرا میں ادا کیا جاتا ہے، کھلے میدان میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو آیا نماز جنازہ کے لیے جو ہے جوتے ہیں ان کا اتارنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر جو جوتے ہیں ان کا جو اندر کی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاؤں ہیں اگر وہ پاک ہے، اور جو اس کے اوپر کا تلا ہے وہ بھی پاک ہے، تو پھر اس میں جو ہے آپ جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے جوتے نیچے سے ناپاک ہیں تو نیچے سے ناپاک ہونے کی صورت میں، تو اگر آپ کے جوتے نیچے سے ناپاک بھی ہوں اور اگر آپ کے جوتے اندر سے پاک ہیں اور اوپر سے پاک ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تو نماز جنازہ اپنے جو ہے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نیچے سے ناپاک ہوں تو پھر ان کو پہن کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، ان کو یا تو اتار دیں یا پھر جو ہے وہ ان جوتوں کے اوپر پاؤں رکھیں اگر ان کا اوپر کا تلا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے تو یہ نماز جنازہ کے حوالے سے۔ جہاں تک نماز جنازہ کی دعا ہے، تو نماز جنازہ کی دعا ہر ایک کو آنی چاہیے اور ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ جو بالغ مرد اور عورت ہیں ان کی دعا ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔
جو بالغ مرد اور عورت ہوتے ہیں ان کی یہ دعا ہے، اور یہ ہر ایک کو سیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ دعا آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نابالغ بچے کا تعلق ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ الگ ہے، اور نابالغ بچی جو ہے اس کی دعا الگ ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ چھوٹے بچے کی دعا ہے، اور اگر چھوٹی بچی ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعتا ومشفعا۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں دعاؤں کے اندر۔ تو چھوٹا بچہ اگر ہو تو اس کی جو ہے وہ مختلف دعا ہے، اور اگر چھوٹی بچی نابالغ ہے تو اس کی مختلف دعا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ وہ یہ کہ اگر چھوٹا بچہ جو پیدائش کے فوراً ہی جس کا انتقال ہو جائے تو آیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد اس پہ جو ہے وہ زندگی کے آثار رونما ہوئے ہوں، یعنی وہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر زندہ رہا ہو، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے، یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مرا ہوا تھا یا جو ہے وہ مرا ہوا، تو ایسی صورت میں جو ہے نہ تو اس کو جو ہے وہ اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اور جو ہے نہ ہی جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور نہ ہی جو ہے اس کو غسل دیا جائے گا۔ اگر بچے پہ زندگی کے آثار رونما ہوئے ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نماز جنازہ اور اس کو غسل دینا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ سے کی ریکویسٹ ہے کہ اگر جو ہے وہ پراپر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہو آن لائن قرآن تجوید کے ساتھ احادیث قرآن کی تفسیر کسی بھی حوالے سے، اسلامی معلومات کے حوالے سے، تو یہ نیچے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کیا ڈیٹیل ہوگی، اس میں کیا صورتحال ہوگی، جب آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پراپر گائیڈ کیا جائے گا، پراپر آگاہ کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔